نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نئی قسط میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ آئیے سنتے ہیں ایک مولانا کو۔ لوگوں کو بڑا متاثر کر رہے ہیں، اور لوگ بھی متاثر کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہمارے عوام کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکیں کیا قرآن کے خلاف بول رہا ہے اور کیا حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ اس کی ایکٹنگ، اس کا رونا دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت میں کیا ہوگا، اور معاذ اللہ اللہ عز و جل کی توہین کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی اس نے۔ اگر تبلیغی جماعت والے بھی یہ ویڈیو دیکھ یا سن رہے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ غور سے سنیں، اور قرآن کی آیتوں کے جو اس نے ترجمے کیے وہ کون سے صرف و نحو کے گرامر سے اس نے کیے ہیں، کس بیس پر بنتے ہیں۔ مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے۔ اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ اپنے معاذ اللہ، استغفر اللہ، توہین دیکھیے۔ اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ پارلر چلا رہا ہے رب وہاں، استغفر اللہ۔ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہرے پہ نور ڈالا ہے۔ اللہ عز و جل چہرے سے پاک، جسم جسمانیات سے پاک، اعضاء سے پاک۔ پھر تم میں اور غیروں میں کیا فرق؟ انہوں نے بھی اپنے بت تراش رکھے ہیں، اپنے خداؤں کے چہرے بنا رکھے ہیں۔ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ فرما دے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی۔ تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے۔ جنتی لوگوں کے طبقات بناتے ہوئے بتا رہا ہے وہاں کیسا سیشن چل رہا ہوگا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، سورہ دحر کی آیت نمبر 31، وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَہُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خادم ہے تمہارا خدا، نوکر ہے تمہارا، اللہ کے ہاتھ ہیں، استغفر اللہ۔ تمام تبلیغی جماعت سے سوال کرتی ہوں، قرآن میں ایسا کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ تمہارے ملاؤں نے ہاتھ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَہُورًا، اور ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ شراب عطا کی جائے گی، ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ شراب پلائی جائے گی۔ ایسے بہت سے تبلیغی آئے جن کے ہاتھ پر لوگ اسلام لائے، لیکن خود ان کا دین سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اگر یہ پیمانہ ہے تو اس وقت روئے زمین پر عیسائیوں سے زیادہ کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہا۔ خود ان کا اپنا عقیدہ اتنا گندا ہے، جو لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے ان کا عقیدہ کہاں سے اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ خود نشے میں ہے، اس کا نشہ ہی نہیں اترا، رات کا جو پیا ہوا وہ ابھی تک باقی ہے۔ میرے رب کا عرش یوں کھلے گا، کمرہ ہے، دروازے کھل رہے ہیں، اللہ کہیں قید ہے؟ یہ خدا ہے کہ انسان؟ پروردگار کی ذات تب بھی تھی جب عرش نہیں تھا، اور پروردگار عالم کی ذات تب بھی رہے گی جب عرش فنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے عز و جل اور ہمیشہ محتاج نہیں، بیٹھنے، اٹھنے، ٹھہرنے کا محتاج نہیں۔
رب کہیں مقید نہیں، قید نہیں، وہ حدودوں اور لمٹوں سے پاک ہے۔ اور مولانا نے محدود کیا رب کو، اور محدود کر کے کہا کہ اللہ کہیں محدود ہے، عرش اس کا دروازہ ہے، عرش بند ہے۔ جب جنتی جنت میں آ جائیں گے اور شراب پی رہے ہوں گے، آدھے نشے میں ہوں گے، آدھے 50-50 میں ہوں گے، تو رب کا عرش یوں کھلے گا۔ اس مولانا کو کس نے کہہ دیا کہ وہاں کی شراب میں نشہ ہے، جو یہ ابھی سے بہک گیا ہے؟ حدیث پاک میں صاف آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو چیز پلائی جائے گی، مشروب، اس میں نہ بو ہوگی، نہ ہی اس میں بہکنا ہوگا اور نہ نشہ ہوگا۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، اس کے گھر کی کھیتی ہے، جیسا چاہے ویسا ترجمہ کر لے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 پڑھی، رب الرحیم، اور ترجمہ کیا کیا؟ اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ رب کے کام ہے؟ کولن کا ترجمہ اڑا دیا، ورنہ آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھ کر دیکھ، قولم من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا، جنتیوں پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کنز الایمان پڑھیے تاکہ ایسی گستاخیوں سے بچے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔